آج میں آپ کے سامنے احتشام حسین صاحب کے تعلق سے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نام سید احتشام حسین رضوی، تخلص احتشام، پیدائش 21 اپریل 1912، قصبہ ماحول، ضلع اعظم گڑھ، جبکہ بعض محققین کے مطابق موضع اترڈیہ، ضلع جونپور میں اپنے پھوپھا محمد قاسم کے ہاں پیدا ہوئے۔ والد سید ابو جعفر، تعلیم انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ انٹر کالج الہ آباد، بی اے الہ آباد یونیورسٹی، ایم اے اردو الہ آباد یونیورسٹی، ملازمت شعبہ اردو فارسی لکھنؤ یونیورسٹی میں بحیثیت لیکچرر مقرر ہوئے۔ الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں بحیثیت پروفیسر 1961 میں فائز ہوئے۔ 1952-53 میں راک فیلر فاؤنڈیشن کی فیلوشپ پر امریکہ اور یورپ کا سفر کیا۔ وفات 1 دسمبر 1972 بروز جمعہ، الہ آباد۔ احتشام حسین ایک ترقی پسند اور سائنٹیفک نقاد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ احتشام حسین لکھتے ہیں کہ میں مارکسیت کو سب سے افضل فلسفہ سمجھتا ہوں اور اسی کی مدد سے زندگی اور ادب کو سمجھنے کی سعی کرتا ہوں۔ سعی کہتے ہیں کوشش کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ ادب کے سمجھنے میں ترقی پسندانہ سماجی نظریہ سب سے زیادہ کرامت ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سائنٹیفک نقطہ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی، معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے۔ یہ ایک ہماگیر نقطہ نظر ہے اور ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تنقید نگاری سے میرا مقصود ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کی تہذیب میں دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ حیت اور مواد کے تعلق کا سوال جمالیات کے نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کبھی تسکین بخش نتیجہ برآمد نہ کرے گی۔ ان کے مطابق جو نقاد صرف جمالیات پر نظر رکھتے ہیں اور سماجیات کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ پورے طور پر تنقید کا حق ادا نہیں کرتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج تمام شاعروں کا پہلا سماجی فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں، اور انہیں اسی طرح آزادی نصیب ہو سکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تخلیقی عمل کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچے، محنت کش اپنے محنت کا پھل کھائے اور آزادی کی جد و جہد میں اسے مدد ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ نقاد صرف حیت اور صورت کے حسن لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا، مواد اور مضمون کی صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ شاعری کی تعلق سے لکھتے ہیں کہ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ، مخصوص فنی طریقہ اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ افسانے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ اقبال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اقبال صرف آزادی کے مفکر اور فلسفی ہی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک ایسے خد و خال کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ ہیں جو غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا ہے۔ کلیم الدین احمد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صرف اپنے بنائے ہوئے پیمانے سے انہوں نے قدیم و جدید سبھی ادیبوں اور شاعروں کو پرکھا اور سب کی کڑی تنقید کی۔ آل احمد سرور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انگریزی ادب کا بہت اچھا مطالعہ ہونے کے باعث اپنے مضامین میں وہ اس سے بہت کام لیتے ہیں اور مغرب و مشرق کے ادب کو سائنسی اصول تنقید سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترقی پسند نقاد سے متعلق لکھتے ہیں، ترقی پسند نقاد جمالیات، لفظی خوبیوں اور دوسری چیزوں کا احساس رکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں بھولتے کہ خود ان کا احساس جمال مادی رشتوں اور روابطوں سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں ادب کو زندگی کے عام شعور کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ سودا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمان کے انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ آغا حشر کشمیری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر تجارتی اغراض و انداز سے الگ ہو کر وہ آزادی سے ڈرامہ لکھتے تو یقیناً اس سے بہتر لکھ سکتے تھے۔ امانت لکھنوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا گویا اس وقت ڈرامے کی دیوی جاگ اٹھی، اور بہت سے دوسرے شاعروں نے امانت کی تقلید میں اندر سبھائیں لکھیں۔
اردو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر زبان کی طرح اردو کو بھی سماجی ضروریات نے جنم دیا۔ گلزار نسیم کو احتشام حسین نے شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ سودا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قصیدہ لکھتے وقت ان کے قلم سے گلباری ہوتی ہے تو ہجو کرتے وقت ان کی نظموں سے آگ کی لپٹن نکلتی ہے۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اردو نثر کو پروبال عطا کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نذیر کی نظموں کا مطالعہ کرتے وقت ان کی زبان پر خاص طور سے توجہ کرنی چاہیے کیونکہ ان کی زبان آگرہ کی بول چال کی زبان سے بہت قریب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جن شاعروں نے اردو غزل کو غزل بنایا ان میں درد، سودا اور میر سب سے زیادہ اہم ہیں۔ جوش ملیح آبادی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر مقام پر عقل و جذبہ کی آویزش اتنی شدید رہی کہ مفکر جوش کو شاعر جوش نے اکثر شکست دے دی ہے۔ باغ و بہار کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی۔ احتشام حسین کے متعلق مختلف خیالات اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ محمد حسن کا یہ قول ہے کہ پچھلے 35-40 سال سے اردو تنقید پر صرف ایک نقاد کی حکمرانی رہی ہے، سید احتشام حسین کی۔ یہ حکمرانی جابرانہ اور آمیزانہ نہیں بلکہ ایک ایسے ہمدرد اور دوست کی تھی جو دھیرے دھیرے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے کہ جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو۔ اگلا قول احتشام حسین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعلیٰ و اوسط شاعر اور متشاعر، ادیب اور خطیب سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا خلوص برتتے ہیں کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے سماجی یا سیاسی نقطہ نظر۔ خلیل الرحمن اعظمی کا یہ قول۔ احتشام حسین کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ ادب کے جملہ سماجی علوم، خاص طور پر تاریخ، سیاست، اقتصادیات اور عمرانیات وغیرہ پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان سب سے مدد لیے بغیر وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے۔ نور الحسن نقوی کا یہ قول۔ اب ہم احتشام حسین کی کچھ تصانیف آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ احتشام حسین کے افسانوں کا مجموعہ ہے ویرانے، ان کا سفرنامہ ہے ساحل اور سمندر، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ 1983، اردو لسانیات کا خاکہ، تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، تنقیدی نظریات، اعتبار نظر، تنقید اور عملی تنقید، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، روشنی کے دریچے، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، عکس اور آئینے، اردو کی کہانی، اردو ساہتیہ کا اتہاس، حرف حق شناس، جوش ملیح آبادی، انسان اور شاعر۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے احتشام حسین کے تعلق سے یہ ویڈیو رکھ دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی سجیسٹ کریں۔